الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچے مل کر بتائیں گے ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے پیارے نبی، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر کرتے ہیں، آپ کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، آپ کو ہم بیان کرتے ہیں کچھ سنتیں، کچھ آداب، اور اختتام پر پروگرام کے اینڈ میں آخری سیگمنٹ میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹی بھی کرواتے ہیں، اور اس ایکٹیویٹی کے اندر کچھ ہمیں سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے۔ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں عموماً ہوا کرتے ہیں، اور آج بھی ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے ایک بہت ہی پیارے نعت خواں موجود ہیں، ان کی طرف بھی جائیں گے اور ان سے بھی انشاءاللہ العزیز ایک بہت ہی پیارا کلام سننا ہے، وہ کلام بھی سنیں گے۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بیان کریں گے درود پاک کی ایک بہت ہی پیاری فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت ہم نے آپ کو بیان کر دی ہے، اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا سا کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ عدیل احمد طاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدیل بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ واہ واہ واہ، کیا ہی پیارا کلام ہے۔ امام الکلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی پیارا کلام ہے، آئیے سنتے ہیں۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ گر ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سب نے سب محشر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سب محشر مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ
صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائے ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو روز قیامت شفاعت فرمائیں گے نا، قیامت کا دن ہوگا، نبی پاک علیہ السلام شفاعت فرمائیں گے، اور وہ اس کا کیا حال ہوگا، کیا احوال ہوگا، اس کی کنڈیشن کیا ہوگی، اور نبی پاک علیہ السلام کس طرح شفاعت فرما رہے ہوں گے، اس کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے اس پورے کلام کے اندر جو ہے اشعار کے اندر گفتگو کی ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور نبی پاک کی شفاعت کے صدقے میں اللہ پاک ہم سب کو جنت میں نبی پاک علیہ السلام کا پڑوس عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ہم اپنے اس سیگمنٹ کے اندر آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی سے کچھ پیاری پیاری باتیں بیان کرتے ہیں، اور اس سیکوینس وائز ہم ترتیب وار جو ہے وہ آپ کو بیان کرتے جا رہے ہیں حجۃ الوداع کا واقعہ۔ ٹھیک ہے، حجۃ الوداع یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی کا جو ظاہری حیات مبارکہ کا جو ایک آخری حج فرمایا تھا نا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جو حج فرمایا تھا اپنے وصال سے پہلے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جو حجۃ الوداع فرمایا تھا اس کے اندر کیا خطبہ ارشاد فرمایا، کیا کیا نصیحتیں فرمائی تھی، وہ ساری چیزیں ہم آپ کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ہجرت کے 10ویں سال ہوا تھا۔ کون سے سال ہوا تھا؟ ہجرت کے 10ویں سال یہ حجۃ الوداع کا واقعہ پیش آیا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفہ کے دن، کون سے دن؟ عرفہ کے دن جو ہے اپنی اونٹنی قصوہ پر نبی پاک اسلام تشریف فرما ہوئے، یعنی اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور اس اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ نبی پاک اسلام نے اپنی مبارک اونٹنی کا بھی نام رکھا ہوا تھا، اور کیا نام رکھا ہوا تھا؟ قصوہ۔ نبی پاک اسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اور دن کون سا ہے؟ بھول گئے، عرفہ کا دن تھا۔ کون سا دن تھا؟ عرفہ کا دن تھا۔ نبی پاک اسلام اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور فرمایا اے لوگو، اب سنیے گا کیا فرمایا، فرمایا اے لوگو بے شک میں تمہارے درمیان وہ چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے تھامے رہے، یعنی کہ اگر تم نے اسے پکڑے رکھا، اس چیز کو تم لوگوں نے سنبھال کر رکھا، تو پھر کیا ہوگا؟ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی ہدایت کے راستے سے ہٹو گے نہیں، ہدایت پر رہو گے، گمراہ نہیں ہوگے۔ جو چیز میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو پکڑ لیا، تھام لیا، اور پھر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان جو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا نمبر 1 اللہ کی کتاب، نمبر 1 اللہ کی کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن پاک۔ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ تو فرمایا نمبر 1 کیا چھوڑے جا رہا ہوں؟ قرآن پاک۔ اور نمبر 2 فرمایا کہ میں تمہارے درمیان میرے اہل بیت، میرے گھر والے اہل بیت اطہار کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ 2 چیزیں ہیں، سارے بچے مل کے بتائیں گے۔ نمبر 1 کیا چھوڑا آپ نے؟ قرآن پاک۔ فرمایا یہ تمہارے درمیان میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اور نمبر 2 کیا فرمایا؟ اہل بیت۔ فرمایا کہ یہ 2 میں تمہارے درمیان جو ہے وہ چھوڑے جا رہا ہوں، تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر نبی پاک اسلام نے اس خطبے کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پر موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں۔ مطلب اس پیغام کی اتنی اہمیت ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ پیغام ہے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔ اور کس طرح پہنچے گا؟ کہ جو یہاں پر موجود ہیں
وہ ان لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں حج کرنے کے لیے نہیں آئے ہوئے، ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ تھے جو اس سال حج کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اپنے اپنے علاقوں میں تھے، اپنے اپنے شہروں کے اندر تھے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دینا، ان تک بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچ جائے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جس تک پہنچایا جائے۔ اس کے بعد نبی پاک اسلام نے حج کے ارکان ادا فرمائے، جو بھی ایک حاجی کو حج کے ارکان ادا کرنے ہوتے ہیں، حج کے جو رکن ہوتے ہیں وہ ادا فرمائے۔ اور پھر نبی پاک اسلام آب زمزم ایک کنواں ہے جس کا بڑا بابرکت پانی ہے، اور اس کا پورا واقعہ آپ نے سن رکھا ہے، کہتے اسماعیل اسلام کی ایڑیاں جو ہے جب آپ نے وہ رگڑی زمین سے پانی نکل آیا تھا، چشمہ نکل آیا تھا، مکہ مکرمہ کے اندر، یہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب میں موجود ہے، صفا مروہ کے بالکل آس پاس۔ تو خیر، آب زمزم کے چشمے کے پاس نبی پاک تشریف لائے اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے نبی پاک اسلام نے کھڑے ہو کر آب زمزم شریف پیا، اور اس کے بعد حج کے جو ہے وہ سارے ارکان ادا فرما لیے تو انصار اور مہاجرین کے ساتھ مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں ایک جگہ آئی جس کا نام تھا غدیر خم۔ کیا نام تھا؟ غدیر خم۔ ہاں، غین سے ہے غدیر خم، خا کے اوپر پیش ہے خا اور میم، غدیر خم۔ جب یہاں پر پہنچے نا تو یہاں پر ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جگہ پر سب کو جمع کیا، اس تالاب کے پاس سب لوگوں کو جمع کیا، اور وہاں پر بھی ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں بھی وہی تقریباً باتیں فرمائیں جو پہلے بیان کی، اب مزید کھول کر اور چیزیں بیان فرمائیں۔ اور نبی پاک نے وہاں پر بھی فرمایا کہ اے لوگو، میں بھی جو ہے وہ ایک آدمی ہوں، ایک انسان ہوں، ممکن ہے کہ اللہ پاک کا فرشتہ یعنی کہ ملک الموت جو کہ روح قبض کرنے کے فرشتے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ جلد آ جائے اور مجھے اس کا پیغام قبول کرنا پڑے۔ میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑتا ہوں۔ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ اب دوبارہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کتنی اہمیت ہے اس بات کی۔ دوبارہ فرمایا کہ دو چیزیں چھوڑتا ہوں، ایک اللہ پاک کی کتاب کہ جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اس پر عمل کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے اور روشنی پا جاؤ گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اگر قرآن پر عمل کرو گے۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز کون ہے؟ میرے اہل بیت۔ دوسری چیز کون ہے؟ میرے اہل بیت۔ اور میں اہل بیت طاہر کو تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی اتباع کرنی ہے۔ اور پھر اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے اندر کچھ ایسے کلمات جو ہے وہ ارشاد فرمائے کہ جس سے حضرت مولا علی کی اور شان واضح ہوتی ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میں مولا، علی بھی اس کے مولا ہیں۔ یہ نبی پاک اسلام نے ان کی شان کو بڑھاتے ہوئے اور مزید فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کے کیا ہیں؟ مولا ہیں۔ جس کا میں مددگار، علی اس کے مددگار۔ اور فرمایا کہ اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یوں اس موقع پر نبی پاک اسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھی بیان فرمایا۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور سیگمنٹ کی جانب، جس میں ہمارے ساتھ پینلسٹ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سائم بھائی ماشاء اللہ، آپ ہمارے پروگرام میں کئی دفعہ تشریف لاتے رہتے ہیں۔ آج آپ کا کون سا سیگمنٹ ہے اور کس موضوع پر آج گفتگو کریں گے؟ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کے بارے میں بتاؤں گا۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، یعنی نبی پاک اسلام کے شب و روز، یہ آج آپ کا سیگمنٹ ہے، اور نبی پاک اسلام کی پیاری پیاری عادات کس طرح کی ہوا کرتی تھی، کچھ آپ اس میں سے بیان کریں گے۔ جی کیا بات ہے، چلیں بھی پیارے پیارے بچوں بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ سارے بچے سیگمنٹ کا نام بتائیں گے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ چلیں جی۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا۔
پیارے بچوں کہا کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہنسنا کہ دوسرے لوگ ہوں تو سن لیں۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے نہیں دیکھا کہ جس میں آپ کا حلق دیکھ لیتی، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی وسلم سب سے زیادہ مسکرانے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی نہیں دیکھا۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے کہا کبھی نہیں لگایا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم مسکراتے تھے، اور یہ سنت بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی اس پیاری عادت کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے اور اس سنت پر عمل کرتے ہوئے مسکرانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری عادت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا نبی پاک علیہ السلام کی ایک بہت ہی پیاری عادت کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام مسکرایا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مسکراتے تھے۔ تو جہاں ہمیں اسمائل کرنے کا موقع ملے ہمیں مسکرانا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے بچوں، بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے ایک اور بہت ہی پیارے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ ہے، آپ کو ایک سنت مصطفیٰ بیان کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں ہم آپ کو بیان کریں گے وہ ہے مسجد میں علم دین سکھانا۔ مسجد میں کیا کرنا؟ علم دین سیکھنا سکھانا۔ یہ مسجد کے اندر کیا ہے؟ سنت مبارکہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے اندر علم دین سکھایا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علم دین سیکھا کرتے تھے۔ کہ نبی پاک اسلام وہاں پر تشریف فرما ہو جاتے، حدیث ارشاد فرمائی جا رہی ہوتی تھی، نبی پاک اسلام گفتگو فرماتے تھے، صحابہ کرام گفتگو کو سن رہے ہوتے تھے، علم دین حاصل کر رہے ہوتے تھے، اصحاب صفہ موجود ہوا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ یہ پورا کیا ہے؟ یہ پوری صحابہ کرام کے علم دین سیکھنے کی داستان ہے۔ وہ چبوترا تھا کہ جس چبوترے پر بیٹھ کر صحابہ کرام جو ہے وہ علم دین سیکھا کرتے تھے۔ اینی ٹائم وہاں موجود رہا کرتے تھے کہ نبی پاک اسلام جب تشریف لائیں گے ہم نے علم دین سیکھنا ہے۔ تو کیا ہی بات ہے، نبی پاک علم دین سکھایا کرتے تھے، صحابہ کرام علم دین سیکھا کرتے تھے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کو اگر ہم دیکھیں تو بڑے بڑے اولیاء کرام جو ہیں ان کا یہی معمول رہا ہے کہ وہ مساجد کے اندر آیا کرتے اور علم دین سکھایا کرتے تھے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاخر کا مہینہ، ربیع ثانی کا مہینہ۔ تو اس مہینے کے حضور غوث پاک کی ہم 11ویں مناتے ہیں، تو حضور غوث پاک کا بھی معمول یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ مسجد میں جا کر علم دین سکھایا کرتے تھے، بیان فرمایا کرتے تھے، تو لوگ بہت سارے بیٹھ کر جو ہے وہ سیکھا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ہے وہ مسجد میں جب بھی موقع ملے علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہیے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ مدنی مذاکرہ فیضان مدینہ میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یہاں فیضان مدینہ میں آ کر شرکت کر لیں۔ اچھا، اگر آپ کسی اور شہر میں رہتے ہیں اور جو ہے وہ یہاں آ کر شرکت نہیں کر سکتے ہیں تو دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع ہر جمعرات کو ہوتا ہے، اور یہ بھی کہاں ہوتا ہے؟ عموماً جو مساجد ہوتی ہیں وہیں پر ہوا کرتا ہے، عموماً اکثر طور پر یہ مسجدوں کے اندر ہی ہوا کرتا ہے، وہاں شرکت کر لیں۔ دعوت اسلامی کا جو مسجد درس ہوتا ہے، نمازوں کے بعد جو درس ہوا کرتا ہے اس میں شرکت کر لیں۔ تو یہ بھی سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوا کرتے ہیں، درس و بیان کے حلقے ہوتے ہیں، اس میں شرکت کریں گے، برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کر جاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ جس کا نام ہے ایک جملہ ایک جملہ ایک جواب۔ ایک جملہ ایک جواب۔ سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے ایک جملہ ایک جملہ ایک جواب سیگمنٹ ہے، اور اس میں کرنا کیا ہے آپ کو بتاتے ہیں۔ کرنا یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکٹیویٹی لگ چکی ہے، اور یہاں پر آپ کو 2 لائنز نظر آ رہی ہیں، ایک لائن یہ ہے اور ایک لائن یہ ہے۔
ٹھیک ہے. اس کے درمیان والی جو را ہے یہ آپ کی ہے اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہاں مختلف الفاظ لکھے ہوئے ہیں, آپ نے اس کو یوں کر کے گھمانا ہے اور ان الفاظ کے اندر جملے چھپے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو رول کرنا ہے اور یہاں ایک جملہ کمپلیٹ کر کے ایک پیارا سا ایک مدنی پھول ہوگا, ایک پیاری سی کوئی بات ہوگی, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی, جاگ کے بھی بیٹھنا ہے کیونکہ اب ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ آ گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سے بچے آئیں گے. اس سے پہلے ہم ٹیم اے کر لیتے ہیں, جو رائٹ سائڈ پر ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو میرے لیفٹ سائڈ پر بچے ہیں ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. چلیں جی, تو بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہیں گے. ماشاءاللہ, آپ ہیں, ان کو دیجیے گا مائک. مائک آپ کے پاس ہی, یہاں آئیں گے. ماشاءاللہ, نام بتائیں گے اپنا؟ میلاد رضا اتاری. میلاد رضا اتاری. میلاد بھائی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ کر لیں گے ماشاءاللہ. جی. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں میلاد بھائی کون سا جملہ کمپلیٹ کرتے ہیں. میلاد بھی تھوڑا سا اس طرف رہیں گے تاکہ کیمرے کے اندر بھی آ سکیں اور جو کڈز مدنی چینل پر بچے دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ سکیں کہ ایکٹیویٹی کس طرح کمپلیٹ ہو رہی ہے. مسکرانے کے بارے میں کچھ بات ہو رہی ہے اور آج ہم نے مسکرانے کے حوالے سے ہی سیکھا ہے اور مسکرانے کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے. کیا بات ہے. ہم کاؤنٹنا شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7 6 5. چلیں جی, کمپلیٹ ہو گیا ہے. میلاد بھائی کمپلیٹ ہو گیا جملہ؟ مائک پہ بتائیں گے آپ نے کیا جملہ کمپلیٹ کیا ہے. مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسکرانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ, میلاد بھی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے. مسکرانا بھی چاہیے اور مسکرانا سنت مصطفیٰ ہے. بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی سے اب کون سے بچے آئیں گے. ہاتھ اٹھائیں گے جی. ماشاءاللہ. چلیں آپ آئیں, ان کو مائک دیجیے گا جو پینٹ شرٹ والے ہیں جی. یہاں آئیں گے آپ اور نام بتائیں گے اپنا؟ محمد معیز. محمد معیز. معیز بھائی کر لیں گے آپ؟ جی. ویسے معیز کا معنی کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ عزت دینے والا. عزت دینے والا. کیا بات ہے. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کے ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. معیز بھائی لگتا ہے کوئی جملہ سوچ کر آئے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ اسکرولنگ کر رہے ہیں. یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کچھ بات کرنے جا رہے ہیں. ٹیم بی والوں کو کیا لگتا ہے ہو جائے گا کمپلیٹ؟ کر لیں گے؟ انہوں نے تو پوائنٹ حاصل کر لیا ہے. دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ پوائنٹ حاصل کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں. جی کمپلیٹ ہو گیا ہے. معیز بھائی مائک میں بتائیں گے کیا جملہ آپ نے کمپلیٹ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی غیبت نہیں کرتے تھے, لہٰذا ہمیں بھی نہیں کرنی چاہیے. یہ بہت بری بات ہے. قرآن پاک میں بھی اس کی مذمت بیان کی گئی ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ. معیز بھائی اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. آپ نے بہت ہی پیارا جو ہے وہ جملہ کمپلیٹ کیا ہے. یہ ہے ہمارا کڈز مدنی چینل جو کہ ہمیں بہت پیاری پیاری باتیں بیان کرتا ہے. اس لیے ہمیں کڈز مدنی چینل دیکھنا بھی چاہیے اور اپنے فرینڈز کو بھی دعوت دینی چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا.